اللہ اکبر سود ایک ایسی لعنت اور ایسا گناہ ہے کہ جس کے کرنے پر اللہ تعالیٰ نے اعلان جنگ فرمایا ہے۔ اعلان جنگ کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دنیا بھی تباہ فرما دیتے ہیں اور اس کے آخرت بھی تباہ فرما دیتے ہیں۔ اور جو شخص سود کھاتا ہے کم از کم اس کو اتنا گناہ ہوتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جیسے وہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کر رہا ہو۔ نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ لیکن موجودہ معاشی حالات جس طرح خراب ہوئے ہیں، مالدار لوگوں نے غریبوں کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے زیادہ سے زیادہ سودی کاروبار شروع کر دیے ہیں اور سودی قرضے دینا شروع کر دیے ہیں۔ اسی طرح کا ایک واقعہ 1-2 دن پہلے پیش آیا کہ ایک ایسی ایپ تھی جو لوگوں کو آن لائن قرض دیتی تھی اور سود پر قرض دیتی تھی۔ تو کسی جوان نے اپنی ضرورت کے لیے چند ہزار روپے لیے، لیکن وہ چند مہینوں میں وہ چند ہزار چند لاکھ بن گئے۔ تو ظاہر ہے ایک بندہ جب 1000 واپس نہیں کر سکتا ہزاروں کے حساب سے، اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، وہ اپنی ضرورت کے لیے کسی سے قرض لے رہا ہے، تو وہ لاکھوں کے حساب سے کیسے واپس کرے گا؟ تو اس سودی لعنت کی وجہ سے وہ تنگ آ کر، جب اس کو وہ کمپنی والے تنگ کرتے تھے کہ ہم اس کو بلیک میل کرتے تھے، تو تنگ آ کر اس نے خودکشی کر لی۔ اب دیکھیں کہ اس کی جان بھی چلی گئی، وہ 2 بچوں کا باپ تھا، اس کے بچے بھی یتیم ہو گئے۔ کس وجہ سے؟ سود کی لعنت کی وجہ سے۔ اگر اس کا اصل قرض ہوتا، چند ہزار جو اس نے لیا تھا، ہو سکتا ہے کہ وہ واپس کر ہی دیتا، لیکن سود کی وجہ سے وہ چند ہزار جب چند لاکھ بن گئے تو اس کے لیے واپس کرنا ناممکن ہو گئے، اور جس کی وجہ سے اس کی جان بھی چلی گئی۔ تو جو لوگ مالدار ہیں، صاحب استطاعت ہیں، ان سے گزارش یہ ہے کہ غریب لوگوں کی مجبوری سے فائدہ اٹھانے کے بجائے ان کو قرض حسن دیں۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا۔ جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دگنا تر دگنا عطا فرماتے ہیں۔ تو سود کی وجہ سے آپ کا مال اتنا زیادہ نہیں ہوگا، وہ اتنا نفع والا نہیں ہوگا کہ جتنا آپ اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے یا کسی اللہ کے بندے کو قرض حسنہ دیں گے، تو اس کے بدلے میں جو اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائیں گے وہ حلال کا بھی ہوگا، اس میں برکت بھی ہوگی، اور آپ کے لیے دنیا میں بھی فائدہ مند ہوگا اور آخرت میں بھی فائدہ مند ہوگا۔ تو سب بھائیوں سے یہی گزارش ہے کہ اس موجودہ صورتحال میں اپنے غریب بھائیوں کی مدد کریں، اور اس طرح مدد کریں کہ ان کی مجبوری سے فائدہ نہ اٹھائیں بلکہ ان کو قرض حسنہ دیں، اور اگر وہ واپس نہیں کر سکتے، آپ برداشت کر سکتے ہیں، تو ان کو قرض بھی معاف کر دیں۔